السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 885۔ فالمخلوق لیس قیدا علی قدرت الخالق، مخلوق خالق کی قدرت کو قید کرنے والی نہیں۔ فالزمان والمکان کل خاضع لارادۃ اللہ وحدہ، زمان و مکان یعنی ٹائم ہو یا پلیس ہو، یہ سب کے سب جھکے ہوئے ہیں لارادۃ اللہ وحدہ، ایک اکیلے اللہ کے ارادے کے سامنے، یعنی زمان و مکان سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حاوی نہیں، سب چیزیں اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتی ہیں۔ والاجسام والاحجام والاشکال والالوان خلقها بید اللہ وحدہ، جتنے بھی جسم ہیں، باڈیز ہیں، والاحجام اور ماسز ہیں، حجم ہیں، والاشکال اور شکلیں ہیں، والالوان اور رنگ ہیں، خلقها ان کی تخلیق ہوئی ہے بید اللہ وحدہ، ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ، ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ایک پتے کی شکل، ڈیزائن، رنگ، اس کا وزن، ویٹ، اس کی کوالٹیز، اس کے اندر جو جو چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ڈیزائن کردہ ہے۔ وموعد قیام الساعۃ لا یعلمہ الا اللہ وحدہ، اور قیامت کی گھڑی کا وعدہ اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یعنی کس وقت وہ ہوگا، موعد یعنی اس کا ٹائم کون سا ہے، وعدے کا وقت۔ فہو الذی ینتہی الیہ امرھا، تو وہ اللہ ہی ہے جس کی طرف اس کا علم جا رکتا ہے۔ ویعلم موعدھا وحدہ، وہ اکیلا ہی اس کے وعدے کے وقت کو جانتا ہے۔ فلا یعلمہ نبی مرسل، تو اس کو کوئی نبی رسول نہیں جانتا، یعنی کہ قیامت کب آئے گی۔ ولا ملک مقرب، اور نہ ہی کوئی قریبی فرشتہ جانتا ہے۔ ولا ذکی فطن، اور نہ ہی کوئی ذہین جینیس انسان اس بارے میں کوئی علم رکھتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کے بارے میں کہ کب آ ٹھہرنا ہے اس کا۔ فیما انت ذکراہا، اس کے ذکر کے بارے میں آپ کا کیا کام۔ الی ربک منتہاہا، تیرے رب ہی کی طرف اس کا ٹھہرنا ہے، یعنی صرف تیرے رب کو پتا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، زمان و مکان بنائے ہیں، ہر چیز کو رنگ شکل دی ہے، سائز بنایا، اس کا وقت مقرر کیا ہے، کب پیدا ہوگی، کب ختم ہوگی، اسی طرح قیامت کا دن بھی اسی کے علم میں ہے، اس کا وقوع، اس کے اندر کیا کیا ہونا ہے، سب اسی کی پلاننگ ہے، اور اس کے سوا اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، سب اسی وقت جانیں گے جب وہ وقوع میں آ جائے گی۔ اس کو تھوڑا سا یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے جب تک آپ دنیا میں آئے نہیں تو کوئی آپ کے بارے میں کیا جانتا تھا، اگلے سال آپ کے خاندان میں کون سا بچہ پیدا ہوگا، آپ میں سے کوئی پیشن گوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تو جب وہ وجود میں آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا، قیامت کا دن بھی وجود میں آئے گا تو ہی سب کو پتہ چلے گا۔ اما الرسول، جہاں تک رسول کا تعلق ہے، فوظیفته، تو اس کا کام انذار من یخشاہا، ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے جو اس سے ڈرتا ہو، یعنی قیامت کے آنے سے۔ فَهُوَ الَّذِي يَنفَعُهُ الْإِنذَارُ، تو وہی وہ شخص ہے جس کو ڈراوا فائدہ دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَشْعُرُ قَلْبُهُ بِمَجِيئِهَا، اور وہی شخص ہے جس کا دل اس کے آنے کے بارے میں شعور رکھتا ہے۔ فَيَخْشَاهَا، تو وہ اس سے ڈرتا ہے۔ وَيَعْمَلُ لَهَا قَبْلَ مَجِيئِهَا، اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو جس طرح ہم دنیا میں مختلف چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے ان کے لیے تیاری کر کے رکھتے ہیں،
مثلاً آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیا کی کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو مستقبل کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے. بعض اوقات اسٹوڈینٹس کے اندر بالکل کوئی ایگزیکٹلی ہدف یا ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بننا ہے. کچھ پیشوں میں ہوتا بھی ہے، لیکن عام طور پہ جو ڈگریاں ہوتی ہیں لوگ پڑھتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، دیکھا دیکھی جس طرح ٹرینڈ چل رہا ہو اس کے مطابق کہیں بھی جاؤ کرتے ہیں. لیکن ان کے مائنڈ میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ آج کی میری محنت کل میرے کام آئے گی. جوانی میں کھایا ہوا، جوانی میں کام کیا ہوا کل بڑھاپے میں کام آئے گا. تو اسی طرح جن لوگوں کو قیامت کے آنے کا یقین ہوتا ہے، رسولوں کی زبانی سن کر انہیں اس پر ایمان ہوتا ہے، پھر وہ اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کے آنے کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں. وَهِيَ مِن ضَخَامَةِ وُقُوعِهَا فِي النَّفْسِ بِحَيْثُ تَتَضَاءَلُ أَمَامَهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بِكُلِّ مَا فِيهَا وَتَبْدُو كَأَنَّهَا بَعْدُ يَوْمٍ. اور اس کے واقع ہونے کی جو ضخامت ہے، جو انٹینسٹی ہے، یعنی جتنے بڑے پیمانے پر قیامت واقع ہوگی فی النفس اپنی ذات میں، بحیث اس طرح کے تتضاءل مدھم ہو جائیں گی، امامہا اس کے سامنے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، بکل ما فیہا ان سب چیزوں سمیت جو اس میں ہے، وتبدو کأنہا بعد یوم اور اس دن ایسے لگے گا جیسے دنیا کی زندگی بس دن کا کچھ حصہ ہی تھا. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر شام کا ایک حصہ یا صبح کا ایک حصہ، عشیہ او ضحاہا پچھلا پہر یا پہلا پہر دن کا. یعنی قیامت اتنے وسیع پیمانے پر آئے گی کہ ہر چیز اس سے متاثر ہوگی، انسان کی اپنی ذات سے لے کر آسمان تک، زمین، ستارے، سیارے، ہر چیز. اور جب وہ واقع ہوگی اور قیامت کا دن آئے گا تو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیسے لگے گی؟ بس ایسے موہوم سا جیسے خیال ہو، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نیند میں کوئی خواب دیکھتے ہیں تو جاگنے پر وہ کیسا لگتا ہے؟ دھندلا سا، کچھ حصہ اس کا آپ کو یاد ہوتا ہے، کچھ نہیں یاد ہوتا. تو ایسے ہی قیامت کے دن انسان کو دنیا کی زندگی میں یہ گزارے ہوئے دن اور سال اور سب چیزیں، اور پھر جو جو نعمتیں اس میں ہیں آپ کے پاس، جو خزانے ہیں، کو مال و دولت ہے، گولڈ ہے، سونا چاندی، جو رونقیں، جو گھر، جو کچھ بھی ہے، وہ سارا کچھ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. جس طرح آج ہم نے قیامت کو کوئی حیثیت نہیں دے رکھی اور اس کے لیے کچھ زیادہ فکر نہیں کرتے اور سوچتے نہیں، جیسے وہ بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز ہے، کسی وقت ذہن میں کچھ آ جاتا ہے، لیکن ہمارا سارا فوکس کس پہ ہے؟ دنیا کی زندگی پر. تو یہ سب کچھ الٹ جانے والا ہے. کل سارا فوکس قیامت کے دن پر ہوگا اور دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں بالکل دھندلی سی ہوگی، مدھم سی ہوگی. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ہمیں اپنی زندگی میں سب سے مشکل کام نا چینج کے ساتھ اڈیپٹ کرنا لگتا ہے، اور یوزلی ہماری زندگیوں میں جو چینج ہوتی ہے نا وہ لائف کے صرف ایک فیس پہ مبنی ہوتی ہے، کہ جیسے ہم پہلے شادی شدہ نہیں ہیں پھر شادی شدہ ہو جاتے ہیں یا وہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ قیامت کی چینج اتنی بڑی چینج ہوگی کہ ہمارے نفس سے لے کے جن چیزوں کی اسٹیبلٹی پہ ہمیں یقین ہوتا ہے، گھر قائم رہیں گے، پہاڑ قائم رہیں گے، بادل قائم رہیں گے، تو وہ سب چیزیں چینج ہوں گی، اور اس چینج کو ایکسیپٹ کرنا، اس کا تو خوف ہی اتنا ہوگا کہ دنیا میں بھی جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی، ناگوار ہوتی ہیں، ناخوشگوار ہوتی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں. تو پھر قیامت کا دن تو ٹوٹلی ہمارے بس سے باہر ہے، کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا ہمارا، ہر چیز جیسے ہو رہی ہوگی ویسے ہی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. تو جن لوگوں نے اس کی تیاری کر رکھی ہوگی وہ امن میں ہوں گے، اور جو اس سے غافل ہو کے جی رہے ہیں وہ وہاں سخت مصیبت میں ہوں گے. میں سوچ رہی تھی کہ تیاری کرنے کے لیے اس پر ہمیں یقین ہونا ضروری ہے، اور یقین کے لیے پھر ہمیں علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور جتنا زیادہ ہم اس کو یاد رکھیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، تو ہم سوچیں کہ ہم دن میں کتنی بار اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، یا اپنی گیدرنگز میں، یا اپنی ملاقاتوں میں، یا اپنے آپس کی گفتگو میں. ہماری گفتگو تو عام طور پر دنیا کے مسائل کے گرد ہی گھومتی ہے.
ہمارا سب سے بڑا غم اور ہم یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اب کے حالات کیا ہیں اور ہماری دنیا کی چند روزہ آئندہ سالوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ دن کیسے گزریں گے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم بہت کم سوچتے ہیں، بہت کم غور و فکر کرتے ہیں، بہت کم ہماری گفتگوؤں کا حصہ ہوتا ہے، بہت کم ہماری مجلسوں کا موضوع ہوتا ہے، جبکہ وہ ایک حقیقت ہے اور دنیا ایک خیال کی طرح ہے جو گزر جائے گا. آ کے خیال آتا ہے نا تو گزر جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی بھی آئی ہے اور بس نکل جائے گی، جبکہ اصل حقیقت اور اصل گھر وہاں کا ہے، مگر ہم اس کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں. قلیلا ما تذکرون. میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہوں گی. ایک تو قیامت کے میگنیٹیوڈ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا ابھی لاسٹ فیو ڈیز اگو، تو اس میں آئی سو کہ میں نے کوئی بہت امپورٹنٹ چیز مس کر دی، کوئی اپنا ایگزام، اور تو میں پورے خواب میں ریگریٹ کر رہی تھی کہ میں نے یہ کیسے مس کر دیا. اور جیسے میری آنکھ کھلی تو آئی واز سو گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ شکر ہے خواب تھا، یہ ریالٹی میں نہیں ہوا. تو میں سوچ رہی تھی کہ خواب تو جب ہمیں نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ریالٹی نہیں تھی تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں، لیکن آن دا ڈے آف ججمنٹ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ چیزیں جو ہم کر سکتے تھے اور ہم نے اس ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کیا، تو وہ ریگریٹ کتنا بڑا ہوگا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ آل دا کانسیکوینسز بیسڈ آن دنیا. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ استاذہ سنس ویری لانگ آئی ہیو بین لانگنگ ٹو ٹیک اے لائیو کلاس ود یو، اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اپرچونٹی دی کہ میں آپ کے ساتھ لائیو کلاس لے سکوں. اٹس بن 2-3 ایئرز میں فقہ القلوب کو بہت ریگولرلی سنتی ہوں، اور اس کو عربک مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا عربک سیکھنے میں اس سے، فقہ القلوب سے. اور جتنا میں نے اس سے لرن کیا اور جتنا میں نے آپ کو اور ان کے رائٹر کو دعا دی بیکاز آف دس بک، کیونکہ مجھے اتنا بڑا ٹریجر مل گیا ہے کہ آئی کانٹ بلیو کہ مجھے ہر چیز اتنی ایکسپلیسٹلی انہوں نے ایکسپلین کی ہے اس بک میں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ایک دن بھی اس بک سے دور رہوں تو آئی ایم لائک ڈسکنیکٹڈ ود سم تھنگ گریٹ. تو الحمدللہ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو اینڈ دا رائٹر آف دس. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. سادہ اس میں جب کوئی فوت ہوتا ہے خاندان والوں میں سے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جو فوت ہو گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہی سوچ رہے تھے کہ اس کے بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، اور جبکہ بڑا غم تو یہی ہے کہ جو چلا گیا ہے اس کا کیا ہوگا. یعنی یہی چھوٹی سی پیچھے زندگی. والے تو سب اکٹھے ہوتے ہیں اور جانے والا اکیلا ہوتا ہے. ہمارے تو مسئلے کوئی نہ کوئی حل کر ہی دیتا ہے، کوئی ہمارے رونے دھونے پہ ترس کھا ہی جاتا ہے، لیکن اس کا تو سننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا پھر، کیونکہ جو اس کے پیارے ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ اپنی فکر کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے اس سے زیادہ اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم غافل ہیں اور اس کی تیاری سے ہم غافل ہیں. میں جی فیل کر رہی ہوں کہ ہمیں یہ ہے کہ ہم اسی ٹائم کی فکر میں اتنے لگتے ہیں اپنی چیزوں کی فکر میں کہ ہم آخرت کی فکر بھول گئے. مثلاً آج کل ہمیں کیا فکر ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، پورا ٹائم ہم لوگ یہی جملے بولتے ہیں، لیکن اسی گرمی کو فیل کریں کہ جہنم سانس لے رہی ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں کی گرمی کیا ہوگی، اور بار بار ہم جہنم کی گرمی کیا ہوگی اور پھر حشر کے دن کی دھوپ کیا ہوگی. بالکل. یہاں تو 2 منٹ دھوپ میں نہیں جا سکتے، اور تھوڑی سی دھوپ لگتی تو کیسے کیسے بیمار ہو جاتے ہیں. لیکن اس گرمی سے بھی وہ گرمی یاد کم ہی آتی، وہ دن کم ہی یاد آتا ہے. والیوم الآخر هو یوم القیامہ، اور آخرت کا دن وہ قیامت کا دن ہے. الذی یبعث اللہ فیہ الخلائق للحساب والجزاء، جس دن اللہ اس میں مخلوق کو اٹھائے گا حساب اور جزا کے لیے. سمی بذالک لأنہ لا یوم بعدہ، اس کو آخری دن اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں. حیث یستقر اہل الجنۃ فی الجنہ، جس دن اہل جنت جنت میں قرار پکڑیں گے، واہل النار فی النار، اور آگ والے آگ میں چلے جائیں گے. والایمان بالیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان جو ہے، هو التصدیق الجازم بكل ما اخبر اللہ ورسولہ به مما يكون في ذلك اليوم العظیم من البعث والحشر والحساب والوزن والحوض والصراط والجنة والنار وغیر ذلك مما يجري في عرصات القیامہ. آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تصدیق الجازم، پکی پکی تصدیق، یعنی سچ ماننا، یعنی پورا پورا سچا ماننا. کس کو؟ بکل ما اخبر اللہ ورسولہ، ہر اس چیز کو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی ہے. بھی اس کے بارے میں، یعنی آخرت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے
جو کچھ بتا دیا ہے اس سب کو بالکل سچ ماننا. مما یکون فی ذلک الیوم العظیم، اس میں سے جو اس دن، اس بڑے دن میں ہوگا، اس بڑے دن میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بالکل سچا ماننا. من البعث، دوبارہ اٹھنے سے، والحشر، اکٹھا ہونے، والحساب، اور حساب کتاب، والوزن، اور ترازو، ان سب کے بارے میں جو کچھ قرآن و سنت میں آیا ہے اس کو بالکل سچ ماننا. والحوض، اور حوض کوثر، والصراط، اور پل صراط، والجنہ، اور جنت، والنار، اور آگ، وغیر ذالک، وغیرہ وغیرہ، مما یجری، جو بھی جاری ہو رہا ہوگا، فی عرصات القیامہ، قیامت کے میدانوں میں، یعنی قیامت کے دن جو کچھ ہو رہا ہوگا اس دن ہر پیش آنے والے واقعے پر پورا ایمان رکھنا، یہ ایمان بالآخرہ ہے. وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ، اور اس سے ملتا ہے ما یکون قبل الموت، جو موت سے پہلے ہے، من علامات الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے، یعنی آخرت پر ایمان کا ایک حصہ موت سے پہلے بھی ہے، پہلے کا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ قیامت آنے کی جو نشانیاں بڑی چھوٹی بتائی گئی ہیں ان کو ماننا. وَأَشْرَاطُهَا الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى، اس کی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. وَمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ، اور جو پیش آئے گا موت کے بعد قبر کے امتحان میں سے اور عذاب قبر اور قبر کی نعمتوں میں سے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اب اس میں کیا ہے؟ فتنۃ القبر کیا ہے؟ جب منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے، سوال کریں گے، تو اس وقت من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون تھا؟ تو یہ سوال جو ہیں ان میں اگر کوئی پاس ہو گیا، یہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک وائوا ہوگا وہاں، جو ان میں پاس ہو گیا وہ قبر کی نعمتیں پائے گا، اور جو یہاں فیل ہو گیا وہ قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا. والایمان باللہ والیوم الآخر اعظم ارکان الایمان، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے سب سے بڑے رکن ہے. یعنی ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سب سے بڑا اللہ پر ایمان اور پھر یوم آخرت پر ایمان ہے. وَلِأَهَمِّيَّةِ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُقْرِنُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا كَثِيرًا فِي الْقُرْآنِ، ان دو رکنوں کی اہمیت کے پیش نظر اللہ سبحانہ وتعالی کمبائن کرتے ہیں ان دونوں کو کثرت کے ساتھ قرآن میں. یعنی قرآن میں کثرت کے ساتھ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر کا ذکر آیا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ چیز اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ان الیوم الآخر یوم عظیم، آخرت کا دن بہت بڑا دن ہے. وستجری علی العباد فیہ احوال عظیمہ، اور اس دن بندوں پر بڑے بڑے بھاری حالات جاری ہو جائیں گے، یعنی ان کے اوپر پیش آئیں گے. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. تو آخرت پر ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ذرا ان کو ریوائز کر لیتے ہیں. نمبر 1 باس کیا ہے؟ قبروں سے اٹھنا، جسے نشور بھی کہتے ہیں، البعث والنشور. والحشر، میدان حشر میں سب کا اکٹھا ہونا. والحساب، حساب دینا. قیامت کے دن کون سے سوال کیے جائیں گے؟ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، علم جو حاصل کیا، عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ٹھیک ہے. والوزن، یہ کیا چیز ہے؟ میزان، جس میں انسان کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اچھے برے دونوں عمل جو ہیں ان کا وزن ہوگا. والحوض، حوض کوثر. والصراط، پل صراط. کیسا ہے پل صراط؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور وہ کہاں نصب ہے؟ جہنم کے اوپر. اور اس پر کیا ہوگا؟ اندھیرا. ہر ایک کے پاس روشنی کس چیز کی ہوگی؟ اپنے اپنے اعمال کی ہوگی. جس نے جتنے اچھے عمل کیے ہوں گے اس کو اتنی ہی روشنی ملے گی. وہاں منافقین کو پہلے روشنی دی جائے گی، پھر چھن جائے گی، کیونکہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. والجنہ، پل صراط سے کراس کر کے جنت میں پہنچا جائے گا، اور جہنم کے تو اوپر وہ پل لگا ہوا ہے.
اور اس کے علاوہ بھی جو واقعات قرآن و سنت کی تفصیلات میں ملتے ہیں جو حشر کے میدان میں پیش آئیں گے. اور کیا کچھ ایمان بالآخرت میں شامل ہے اور کس چیز پہ ایمان لانا، کیونکہ ان سب چیزوں کو ماننا ضروری ہے نا. اس کے بغیر تو آپ کا ایمان مکمل نہیں، اور ایمان نہ ہو تو انسان مسلمان ہی نہیں. تو اس کے جز کو بھی نہیں جھٹلا سکتے اور کل کو تو جھٹلا ہی نہیں سکتے. تو جزیات کے ساتھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی ڈیٹیلز پتہ ہونی چاہیے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے. تو اور کیا ہے؟ قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیاں، ان پر ایمان، گڈ. اور موت کے بعد فتنہ قبر، عذاب قبر اور قبر کی نعمتیں. ٹھیک ہے، برزخ کی زندگی اسی میں ہی آ جاتی ہے. قبر کی زندگی دراصل برزخ کی زندگی. تو ایمان بالآخرت کی اہمیت اور کس بات سے پتہ چلتی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اس کا ذکر ایمان باللہ کے ساتھ ہے، توحید کے ساتھ. اعظم الرکنین ہے، یعنی کہ جتنے بھی ایمان کے رکن ہیں ان میں سے بہت بڑا ہے. وَلِعَظَمَتِهِ وَحَوْلِهِ تَعَدَّدَتْ أَسْمَاؤُهُ بِحَسْبِ مَا يَجْرِي فِيهِ. اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی بڑائی کی وجہ سے اور اس کے ہول کی وجہ سے. ہول کیا ہوتا ہے؟ خوف وغیرہ. تعددت بہت زیادہ ہیں، متعدد ہیں. اسماؤہ اس کے نام، بحسب ما یجری فیہ جو کچھ اس میں ہونا ہے اس کے مطابق. یعنی قیامت کے دن جو جو کچھ ہوگا ان اعمال کی وجہ سے قیامت کے کئی ایک اور نام بھی ہیں. فہو یوم القیامہ، تو وہ یوم القیامہ بھی ہے، وہ یوم البعث بھی ہے، وہ یوم الفصل بھی ہے، فیصلے کا دن، وہ یوم الدین جزا سزا کا دن، وہ یوم الخروج قبروں سے یا زمین سے نکلنے کا دن، وہ یوم الخلود ہمیشگی کا دن، وہ یوم الحساب حساب کتاب کا دن، وہ یوم الوعید اور ڈرائے جانے کا دن، وہ یوم الجمع اکٹھے ہونے کا دن، وہ یوم التغابن ہار جیت کا دن، وہ یوم الطلاق ملاقات کا دن، وہ یوم التناد ایک دوسرے کو پکارنے کا دن، وہ یوم الحسرہ حسرت کا دن، والغاشیہ اور ڈھانپ لینے والی، والصاخہ اور چیخ، والواقعہ واقع ہونے والی، والحاقہ اور حق ہونے والی، والقاریہ کھڑکھڑا دینے والی، والطامۃ الکبریٰ اور بہت بڑی آفت، وغیر ذالک. وکلما عظم الشیء تعددت اسماؤہ وصفاتہ. اور جتنی بڑی کوئی چیز ہوتی ہے اتنے ہی اس کے نام اور صفات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نام بھی سب سے زیادہ ہیں اور اس کی صفات بھی بہت عمدہ ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اور اس کے بعد سب سے زیادہ نام کس کے ہیں؟ قیامت کے دن کے نام ہیں. وَسَتَحْدُثُ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعَظِيمِ أَحْدَاثٌ فَلَكِيَّةٌ ضَخْمَةٌ. پیش آئیں گے اس بڑے دن میں بہت بڑے بڑے آسمانی حادثے. وَكُلُّهَا تُشِيرُ إِلَى اخْتِلَالٍ كَامِلٍ. اور یہ سارے کے سارے ایک بہت بڑی ڈسٹربنس اور بہت بڑے خلل کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فی النظام الکونی المنظور بافلاکہ ونجومہ وکواکبہ. کائنات کے نظام میں جو دیکھا جا سکتا ہے اس کے آسمان اور ستارے اور کواکب. وانقلاب فی اوضاعہ واشکالہ وارتباطاتہ تکون بہ نہایت العالم. اور اس کے حالات کے اور شکلوں اور کنیکشنز کے الٹ پلٹ ہونے میں اس دنیا کا خاتمہ عمل میں آئے گا. وَكُلُّهَا يُنَبِّئُ. اور یہ سب کے سب آگاہ کرتے ہیں بِأَنَّ نِهَایَةَ هَذَا الْعَالَمِ سَتَكُونُ نِهَایَةً مُرَوِّعَةً مُخِيفَةً مُذْهِلَةً لِلْخَلَائِقِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. یہ سارے احداث اور واقعات اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ نہایت یا انجام جو ہے یہ بہت ڈرانے والا، خوف زدہ کرنے والا، انسان کو حیران پریشان کر دینے والا، ساری مخلوقات کو یعنی ایسے بے ہوش کر دینے والا دن ہوگا. یعنی یہ دن جو ہے یہ کوئی آسان دن نہیں ہے، بہت مشکل دن ہے. قال سبحانہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت.
جس دن تم دیکھو گے کہ غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس چیز سے یا اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلاتی ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو مدہوش. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا شدید ہوگا، بڑا سخت ہوگا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. کیا سمجھ میں آیا؟ استاذہ، گھر میں ایسے بچے جب ہوتے ہیں نا دودھ پینے والے، تو اچھی طرح اس بات کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ ان کی ماں کبھی ان سے نہیں بے نیاز ہو سکتی، لیکن اس آیت میں کیسے کہ وہ چھوڑ دیں گی. اور ایک دوسری چیز کہ قیامت کے دن اتنا بڑا دن ہے، اور اس میں ہم جو برائیاں کرتے ہیں تو ان کی جو سزا ہے وہ اس کے ساتھ ملتی رہے گی. جیسے کل ہم یہی پڑھے تھے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے 10ویں پارے میں، تو وہ آگ پہ تپایا جائے گا اور پھر ان کی پیشانیوں پہ، اور یعنی ابھی کل ہم وہ پڑھے تھے اور آج یہ قیامت کے بارے میں، تو صحیح یہ چیز سمجھ آ رہی ہے. اور استاذہ ایک پچھلی اس میں سے بھی بات کرنی تھی کہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کبھی اگر گھر میں مہمان آتے ہیں تو پہلے سے اگر ہم تیار ہو اور ہمیں پتا ہو کہ انہوں نے آنا ہے تو ہم سب کتنے ریلیکس ہوتے ہیں کیونکہ تیاری کی ہوئی ہوتی ہے. لیکن ایک دم سے اگر مہمان آ جائے تو کس طرح سارے کہتے ہیں کہ اب کیا کریں. اسی طرح کہ اگر ہم ذہنی طور پہ اور اسی طرح اعمال کی لحاظ سے بھی اگر پہلے سے تیار نہیں ہوں گے تو وہی ہوگا کہ جب قیامت آئے گی یا موت آتی ہے تو پھر حال تو برا ہی ہوگا. اس میں استاذہ جی، ایک دن میں نے اپنی قیامت کے دن اور جو اپنے ہماری عبادات ہیں ان کا موازنہ کیا تھا، تو جو سمجھ میں آئی تھی وہ یہ بات تھی کہ قیامت کے دن کی جو ریہرسل ہے وہ ہمیں ہر روز کروائی جاتی ہے. جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ہوگا اس دن کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، سب لوگ کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، سب لوگ کھڑے ہوں گے. اور جو ہمارا رکوع اور سجود ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو جو اہل ایمان ہے جن کے دل میں ایمان ہوگا وہ سجدے میں چلے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد تشہد، جیسے سورۃ مریم کی آیت نمبر 68 میں آتا ہے کہ ہم آپ کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بال جمع کریں گے. تو وہ حالت ہوتی ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں جمع کریں گے. اس کے بعد ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو محشر کی گرمی بھی ایسی ہوتی ہے جیسے ہمیں بڑی بھوک لگتی ہے، پیاس ہوتی ہے. اس کے بعد ہم افطاری کرتے ہیں جب، تو ہمیں جنت میں جب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے تو ہمیں نعمتیں دی جائیں گی. اور ایسے ہی ہمارا جب حج کے مناسک جو ہیں یہ سراسر ہمیں بالکل قیامت کے دن کی یاد دلائی جاتی ہے. شاباش. یعنی ہماری جتنی عبادات ہیں یہ دراصل ہمیں وہاں کی تیاری کرواتی ہیں اور وہاں کے دن کی یاد دلاتی ہیں، لیکن ہم ان کو اس سے کبھی بھی ریلیٹ نہیں کرتے. دنیاوی جو ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں، کہیں کوئی بلاسٹ ہو جائے یا زلزلہ آ جائے تو کیسی حالت ہو جاتی ہے، اور لوگ ٹراما میں اپنی یادداشت بھی بھول جاتے ہیں، لیکن یہ تو اس سے کہیں زیادہ عظیم چیز ہوگی، تو ہمارا کیا حال ہوگا. استاذہ کی جیسے ابھی ہم نے عقیدۃ الواسطیہ میں یہ ساری جو قیامت کی منزلیں ہیں نا، جو سفر آخرت کے ہیں مختلف، وہ ہیں کہ موت سے لے کے اور پھر اس سے سارے، تو وہ ہر مرحلہ ان اٹ سیلف اٹ از سو بگ اینڈ اٹ از سو ڈیفیکلٹ ٹو پاس. تو قیامت جب پوری اکٹھی ایک ساتھ ہر چیز ہوگی تو وہ ون بائی ون، یعنی ایک سے نکلیں گے اس سے نہیں سنبھلیں گے، پھر دوسرے سے نہیں نکلیں گے، پھر تیسرے، لگاتار یہ سب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ کوئی اللہ کے فضل سے جنت میں نہ پہنچ جائے. اور دوسری بات یہ کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود عظیم کہا ہو، اللہ سے عظیم تو کوئی نہیں ہے، جس چیز کو ابھی ان آیات میں یہ کہی تھی نا کہ قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت عظیم چیز ہے، تو اس کی پھر عظمت جو ہے وہ کتنی وہ بڑی ہوگی. اور اسی طرح جب ہمارے خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی آگ لگتی ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ لوگوں کے بس میں انکنٹرولیبل ہو جاتی ہے، یعنی فائر بریگیڈز اور سب جو ہیں کتنے عرصے جنگلوں میں آگ لگی رہتی ہے، لیکن وہاں پہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے کنٹرول سے باہر کوئی چیز نہیں ہوگی.
میرا ایک کوشچن ہے کہ یہ جو سور پھونکا جانا ہے، جیسے 2 دفعہ یا بعض کے نزدیک 3 دفعہ ہے، تو پہلا والا جو ہے اس میں جب مر جائیں گے تو کیا یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ؟ جی، جو زندہ لوگ ہوں گے نا ان پہ جب سور پھونکا جائے گا جی اس وقت کا ہے، اور پھر ایک سور جب پھونکا جائے گا جب قبروں سے نکلیں گے، اور پھر اس دن کا حشر جو ایک نفخۃ الصاعق ہے. سر جی سورت الحج کی یہ جو 2 آیات ہیں تو ان میں یہ جو قیامت کی انٹینسٹی اتنی بیان ہوئی ہے، تو اس سے اصل میں ہمیں یہی بتانا مقصود ہے کہ ہم دنیا میں تقویٰ کی زندگی گزاریں، اور تقویٰ یہی ہے کہ ہمیں جو بات پتہ چلتی جا رہی ہے کہ ہم فلاں سے بچیں، فلاں کام سے بچیں، تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تبھی ہم اس دن محفوظ رہ سکیں گے. اس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی حادثہ آتا ہے تو ہم فوراً اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ پوری زندگی ہماری جو ہے نا اس خوف کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. تو اس میں مجھے یاد آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت میں بتایا تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ بے لباس ہوں گے، تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا تھا کہ پھر تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، موت کا اس قدر خوف ہوگا کہ سب کو جو ہے وہ اپنی ہی فکر ہوگی، اور انسان کے جو حواس ہیں وہ کھو چکا ہوگا. کس کو کس کی ہوش. I was reflecting on the second last line on page number 886. وَكُلَّمَا عَظُمَ الشَّيْءُ تَعَدَّدَتْ أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ. The more important a thing is, the more name it has. So I was reading somewhere that ice is the most important things for the Eskimos living in North Pole. So they have approximately more than 99 names for the ice, for Eskimos living in North Pole. So that was the most interesting thing I got to know. آج ہم یہی سب پڑھ رہے تھے، عقیدۃ الواسطہ کے لیکچرز بھی چل رہے تھے، اور ساتھ میں تفسیر میں بھی، کہ اس دن ایک بیسٹ فرینڈ دوسرے بیسٹ فرینڈ کو کہے گا کہ مطلب پہچانے گا نہیں، اور خوشی خوشی سے اپنی جو ہے وائف، اپنا بیٹا، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور اس دن جو صرف دوستی بچے گی وہ صرف جو ہے اونلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہوگی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں ہم دوستی کس سے کر رہے ہیں، کس خاطر کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اور ساتھ میں اس سفر میں اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. السلام علیکم. استاذہ جی، آپ نے بولا تھا کہ اور کن باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے آخرت کے لحاظ سے، تو میرے ذہن میں کچھ باتیں آ رہی تھیں، جیسے سورج سوا نیزے پر ہوگا، قیامت کے دن تمام لوگ برہنہ اور بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے، اور ہر انسان اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے بقدر ہوگا، اور جیسے رب تعالیٰ کا دیدار بھی مومنوں کو نصیب ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میں وہ قبر کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ ٹھکانہ قبر ہے تیری عبادت کچھ تو کر غافل، ٹھکانہ قبر ہے تیری عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گر جایا نہیں کرتی. ایک اور کہنا چاہوں گی کہ زندگی گزر گئی نصیبوں سے لڑتے لڑتے، زندگی گزر گئی نصیبوں سے لڑتے لڑتے، آخر کار نصیب میں 2 گز کا ٹھکانہ ملا، جسے پا کر بھی ہمیں زندگی کا قرض چکانا پڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سازہ ہم لوگ بہت سنتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، پر اگر کوئی کہہ دے کہ آج رات نیند نہیں آئی، کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی قیامت سے ڈر لگ گیا. صبح اٹھ کے اگر وہ اپنے دوستوں کو کہے گا تو دوست کہیں گے انشاءاللہ اللہ از غفور الرحیم، ہی از کریم، معافی مشکل. اگر کسی کا بریک اپ ہو جاتا ہے لائک اٹس فائن، چلو چیئر اپ کرتے ہیں، لائف انجوائے کرتے ہیں، اٹس فائن، کچھ بھی ابھی گزرا نہیں ہے، کچھ بھی ابھی ختم نہیں ہو، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس. پر اگر کوئی کہہ دے کہ آج مجھے اللہ کی یاد آ رہی ہے، انتی مجنونی، انتی کبیر مجنونی شہادہ، مجھے اللہ کی یاد آ رہی ہے، جس کو یہ تڑپ لگ جائے نا کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اس کو قیامت سے ڈر لگتا ہے، اس کو اپنے حساب سے ڈر لگتا ہے. جیسے کہ ایک محبوب کو جب ملنا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ہر چیز اس کو پسند آئے، کچھ اس کو برا نہ لگے. تو اسی طرح اپنے حساب کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو دنیا تو ایک دکھ ہی ہے، بھرے پیٹ بھوکی ہے، موت سرت کھلوتی ہے پھر بھی روزی روٹی ہے. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ اللہ کو کیا اچھا لگ رہا ہے. میں کچھ دن کمرے میں پڑی رہی تو آپ یقین کریں مجھے قبر کی کیفیت آ رہی تھی، حالانکہ وہ کمرہ تھا، اے سی تھا، پنکھا تھا، اسٹل مجھے لگا کہ کہیں وقت تو نہیں نکل رہا، کہیں وقت ہاتھ سے تو نہیں نکل رہا سدرا کے. قبر میں وقت نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، لوٹ آؤ، اپنے آپ کو گرا دو. مٹی انسان سے بولتی ہے کہ تو بھی مٹی ہے. ویک بندیا مٹی کھلی، یعنی قبر جب کھلتی ہے، ویک بندیا مٹی کھلی، مٹی ہوتا ہے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوئے.
نہ کر بندیا میری میری، نہ ہے تیری نہ ہے میری، 4 دن آدھا میرا دنیا پھر بن جانی ہے مٹی دی دھیری. نہ نالے ذات پات دی گل نہ کر تو کہ میں آئی ایم لائک دس آئی ایم لائک دیٹ، نہ ذات پات دی گل نہ کر تو، ذات صرف رب دی اچھی، باقی سب ہے مٹی مٹی. So just think about آخرہ. What is آخرہ؟ جزاک اللہ. استاذہ میں ایک سائنٹیفک فیکٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں. سورہ زلزال کے بارے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، تو اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ بتایا تھا، اور جس سے بہت زیادہ ریشورنس اللہ تعالیٰ کی بات پہ ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب سائنٹیفک فیکٹ سپورٹ کرتا ہے تو اور بھی زیادہ ایک ڈر سا لگتا ہے اور یقین آ جاتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو یونیورس ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، مطلب ہر چیز ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور آگے جا رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ ایکسپینڈ اپنے فل ایکسپینشن پہ جب پہنچ جائے گی تو اس کے بعد وہ ریورس ہونا شروع ہو جائے گی. تو جو سورہ زلزال میں آتا ہے یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تو کہ جس دن لوگ لوٹیں گے اور وہ اپنے ایک ایک عمل کو دیکھیں گے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. تو جب یونیورس واپس ریورس کرے گی تو ہر ایکشن جو ایک انسان نے کیا تھا وہ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. ہر چیز جو بھی اس دنیا میں ہوا تھا روز اول سے لے کر آخر تک وہ دوبارہ ریورس ہوگا. تو ایک انسان موت سے لے کر اپنی برتھ تک ہر ایکشن کو دیکھے گا. اس لیے پھر وہ کہے گا کہ وقال الانسان ما لها، وہ کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. تو یہ بات بہت ڈرانے والی ہے کہ اب تو یہ فیکٹ پروو ہو گیا ہے سائنس سے کہ ہر چیز ریورس ہوگی اور انسان دیکھے گا اور وہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ میں نے کیا تھا. انہا نہایت مخیفت مربعۃ حقا، بے شک وہ یعنی قیامت کا دن جو ہے ایسا اینڈ ہے، ایسا انجام ہے جو ڈرانے والا ہے، خوف زدہ کرنے والا ہے واقعی طور پر، حقیقی طور پر. ترج فیہا الارض وتدک، اس میں زمین کانپے گی اور کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وتنسف فیہا الجبال وتبس، اور اس میں پہاڑ سکیٹر ہو جائیں گے اور کرش ہو جائیں گے. وتسجر فیہ البحار، اور اس میں سمندر بھڑک اٹھیں گے. وتفجر، اور پھٹ جائیں گے. وتطمس فیہا النجوم وتنکدر، اور اس میں ستارے بے نور ہو جائیں گے. وتشق فیہا السماء وتنفطر، اس دن آسمان شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. وتسقط الکواکب وتنتثر، اور کواکب گر پڑیں گے اور بکھر جائیں گے. وتکور الشمس، سورج لپیٹ دیا جائے گا. ویخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا. وتختل المسافات فیجمع الشمس والقمر، مسافات جو ہیں یعنی فاصلے جو ہیں وہ ویک ہو جائیں گے تو سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے یا جمع ہو جائیں گے. وتبدو السماء مرۃ کالدخان، آسمان کبھی تو دھوئیں کی طرح نظر آئے گا. ومرۃ وردۃ کالدہان، اور کبھی وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح سرخ ہوگا. ومرۃ ملتہبۃ حمراء، اور کبھی سرخ شعلے کی طرح بھڑکتا ہوا. الی آخر ھذا الھول الکونی العظیم، آخر تک اس کائنات کے عظیم ہولناک واقعے پر. وقد بین اللہ بالتفصیل احوال ذلک اليوم العظیم، اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس دن کے حالات احوال کو بیان کیا ہے. لیتقیہ الناس، کہ لوگ اس سے ڈریں. ویعملوا لما ینجیہم، اور وہ کام کریں جو ان کو نجات دینے والے ہیں. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی وہ واپسی ایسے ہی نہیں کہ بس واپس جانا ہے تو واپس جانا ہے، نہیں، پھر وہاں انسان کو دنیا میں کیے ہوئے سارے اعمال کا پورا بدلہ بھی ملے گا. یہ ہے اصل ڈرنے کی بات کہ ہم پھر کر کیا رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے روز مرہ کے سارے کاموں کا جائزہ لے، اپنے سارے شغلوں کا جائزہ لے کہ صبح سے شام تک ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں دوبارہ اس کو دیکھنا ہوگا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. تو اس دن سے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے. قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے.
جس دن ہم سب اللہ کی طرف واپس جا رہے ہوں گے. اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپسی ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، بیچ کے عرصے میں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں جو کچھ کر رہے ہیں ثم توفی کل نفس ما کسبت، یہی واپس ملنا ہے ہمیں، یہی ہمارے ہاتھ آنا ہے. وہم لا یظلمون، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. ظلم کیا، کسی کے حق میں کمی نہیں ہوگی کہ اس نے دنیا میں کوئی محنت کی اور اس کا اسے بدلہ نہ ملے. کام کیا ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، نہیں کیا تو اس پر بھی پوچھ ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو آپ کے ذمے کام ہے اسے کریں ہی نہ اور اس پر بھی آپ کو انعام مل جائے. یہ تو خود کو دھوکا ہوگا نا، سیلف ڈسپشن ہے. فما ذلک اليوم، تو یہ دن کیسا ہے. وماذا یجری فیہ، اور اس دن کیا کچھ جاری ہوگا. وما ہی احوالہ، اور اس کے ڈرانے والے حالات کیا ہیں، ہال والی چیزیں کیا ہیں. وما حال الناس فیہ، وما حال الناس فیہ، اور اس میں لوگوں کا حال کیا ہوگا. قال اللہ تعالی ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک فیصلے کا دن مقرر وقت کے ساتھ طے شدہ ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج آ جاؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو وہ دروازے ہو جائے گا. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال اللہ تعالی یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ بھی، اور پہاڑ اس دن بکھرے ہوئے ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال اللہ تعالی یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کچھ دل دھڑکنے والے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. وقال اللہ تعالی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی اور آسمان بھی. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور وہ سامنے آ جائیں گے اللہ اکیلے زبردست کے لیے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جس دن وہ سامنے آ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، اللہ پر ان میں سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی، یعنی ان کی ہر حرکت اللہ کے سامنے ہوگی. لمن الملک اليوم، کہا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟ جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، زبردست ہے. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے. یوم تکون السماء کالمہل
وتكون الجبال كالعهن. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ رنگی ہوئی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. انہ یوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہے، وہ یوم عسیر، بہت سخت دن ہے. یہز القلوب حزا بهذه المشاہد المزلزلہ، اس دن دل ہل جائیں گے اس دن کے ہلا دینے والے مناظر سے. والتقلبات المخیفہ، اور ڈرانے والی تبدیلیوں سے. والاحوال المرعبہ، اور رعب میں مبتلا کرنے والے ہولناک واقعات سے. قال اللہ تعالی اذا الشمس کورت، جس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس دن صحیفے بکھیر دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس دن آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جس دن جہنم بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس دن وہ اپنے ساتھ کیا لایا ہے، کیا پیش کر رہا ہے. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. یہاں دنیا میں تو اپنے اعمال کے بارے میں ہم دھوکے میں ہیں، ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کمائی کر لی. لیکن وہاں اصل میں پتہ چلے گا کہ کس کام میں کتنا اخلاص تھا، کتنی پنکچویلٹی تھی، وقت پر نماز پڑھی یا نہیں. جیسے کل بھی ہم نے حدیث پڑھی کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، نماز اپنے وقت پر پڑھنا. اور اسی طرح باقی کام بھی کہ وہاں کس کوالٹی کے کام لے کر گئے، نمازوں کی کوالٹی کیا تھی، صدقہ خیرات کس طرح کا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کے تھے، فرائض کی ادائیگی کس طرح کی تھی. تو اس میں نہ کمی کر سکے گا کوئی، نہ اضافہ کر سکے گا. آج ہمارے اعمال نامے ہم سے چھپے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کن کن اعمال کی قبولیت ہوئی ہے اور کن کی نہیں، کن کاموں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور کن پر نہیں. کیونکہ ہم بعض اوقات غلط کام کر کے بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، مطمئن رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہاں انسان خود دیکھ لے گا. وقال اللہ تعالی اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، جس کو ترجیح دی اور جس کو نگلیکٹ کیا. إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
وقال اللہ تعالی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زمین ہلا ماری جائے گی، ہلا مارا جانا، اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. وقال اللہ تعالی اذا وقعت الواقعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب واقع ہونے والا واقعہ واقع ہو جائے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، خافضۃ الرافعہ، پست کر دینے والا ہے، بلند کرنے والا ہے وہ واقعہ. اذا رجت الارض رجا، جس دن زمین ہلا ماری جائے گی، ہلا مارا جانا، وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ کیے جانا، فکانت ہباء منبثا، اور پس اس دن وہ منتشر غبار کی طرح ہو جائیں گے. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الْعَظِيمَةُ تَمَيَّزَ الْخَلْقُ، جب یہ بڑے بڑے کام واقع ہوں گے، یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو مخلوق کو پتہ چل جائے گا. وَعَلِمَ كُلُّ أَحَدٍ مَا قَدَّمَهُ لِآخِرَتِهِ، اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا. وَمَا أَحْضَرَهُ فِيهَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ، یا خیر اور شر میں سے اس نے اس میں کیا حاضر کیا. وَحِينَئِذٍ يَنْكَشِفُ الْغِطَاءُ، اس دن پردہ ہٹ جائے گا. وَيَزُولُ مَا كَانَ خَفِيًّا، اور جو کچھ چھپا ہوا تھا وہ زائل ہو جائے گا. وَتَعْلَمُ كُلُّ نَفْسٍ مَا مَعَهَا مِنَ الْأَرْبَاحِ وَالْخُسْرَانِ، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس نفع اور نقصان میں سے کیا ہے. وَهُنَالِكَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا. اذا رأى اعماله باطلا، جب اپنے اعمال کو باطل ہوتے ہوئے دیکھے گا. ومیزانه قد خف، اور اپنے میزان کو کہ وہ ہلکا ہو گیا. والمظالم قد تداعت الیہ، اور ظلم اس کی طرف آ گئے. والسیئات قد حضرت لدیہ، اور برائیاں اس کے پاس حاضر ہو گئیں. وایقن بالشقاء الابدی والعذاب السرمدی، اور اسے یقین ہو گیا کہ اب ہمیشہ کی بدبختی اور ہمیشہ کا عذاب ہے. وَهُنَالِكَ يَفُوزُ الْمُتَّقُونَ بِالْفَوْزِ الْعَظِيمِ، اور وہاں متقی لوگ، تقوی والے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، لوگوں کے ڈر سے نہیں وہ کچھ کرتے، اللہ کے ڈر سے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے آگے حساب دینے کا خوف رکھتے ہیں. وَالنَّعِيمَ الْمُقِيمُ، تو وہ کامیاب ہوں گے عظیم الشان کامیابی سے اور قائم رہنے والی نعمتوں کے ساتھ. وَالسَّلَامَةِ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ، اس دن کے جہنم کے عذاب سے سلامت رہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی سلامت رکھے اور اس دن کا صحیح معنوں میں شعور دے اور اس دن کی تیاری کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم کریں خالص اس کے چہرے کی خاطر اور پوری یکسوئی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، اور نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.